اگلی حکومتیں کس طرح کی دیکھی جا رہی ہیں؟ صوبائی حکومتیں کیسی ہوں گی؟ مرکز میں کون ہوگا؟ نون لیگ نے تو اعلان کر دیا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ وزیر اعظم کا، ہے نا، انشاءاللہ وزیر اعظم سلمان صاحب جو اشتہار چھپا ہے جی تو انشاءاللہ. اچھا بہرحال تو اب دوسری طرف دوسری قوتیں سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ چلیں گے، لیکن سب سے پہلے امپورٹنٹ کہ ٹرن آؤٹ کے بارے میں بات کی جائے. آپ کیا توقع کر رہے ہیں، ٹرن آؤٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہوا تھا وہ 70 کے الیکشن میں ہوا تھا، اور ایک سال پوری کمپین چلی تھی اور وہ تھا 57%. اور 2018 کا الیکشن جو تھا اس میں گہما گہمی بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اور ایک رنگ برنگی کمپین بھی تھی، وہ تھا 52%. اور اس وقت جو میں کیفیت دیکھ رہا ہوں کہ ایک پارٹی جس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی ان کا، اس وقت ان کے آزاد امیدوار موجود ہے اور وہ اپنے طور پہ تگودو بھی کر رہے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہوگا وہ 2018 سے کم ہوگا. 2018 سے کم ہوگا. مسعود صاحب دیکھیں پہلے بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو الیکشن ڈے ہے یہ آدھا الیکشن ہے. اب کل کا دن جو ہے وہ آدھا الیکشن ہے. اچھا، کل کا دن جو ہے نا یہ 12 بجے تک چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. اگر پولنگ سموتھ جا رہا ہے اور ٹھیک جا رہا ہے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 12 بجے کے بعد شاید غیر متوقع طور پہ جو ٹرن آؤٹ کی ریشو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے 12 بجے سے پہلے نارملی زیادہ ہوتا ہے اور پھر جب بالکل اینڈ پہ جا کے تھوڑا سا ہوتا ہے درمیان میں. لیکن اگر یہ 12 بجے تک پولنگ ٹھیک چل گیا اور لوگوں کو یہ اعتماد ہو گیا کہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، ووٹ ڈالنے دیے جا رہے ہیں، تو ٹرن آؤٹ 50+ ہوگا. 50+ ہوگا. ڈاکٹر صاحب 12 بجے کے بعد بلکہ 1-2 بجے کے بعد ووٹنگ اگر سلو ہوتی ہے تو کبھی کبھی ہو جایا کرتی ہے. تو جیسے مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ 12 بجے کے بعد اندازہ ہوگا، 12 بجے کے بعد تو یہ بھی اندازہ ہوگا نا کہ 12 بجے تک ڈیسائیڈ ہوگا زیادہ ہوگا کہ کم ہوگا. اچھا 12 بجے تک اگر ٹھیک گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 12 بجے تک اگر پولنگ سموتھ گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک دم ٹرن آؤٹ بڑھ جائے. کیا آپ کے نزدیک کیا ٹرن آؤٹ ہے؟ صحیح فرمایا انہوں نے جی کہ کیونکہ الیکشن کے بارے میں شکوک و شبہات تو لوگوں کے دماغوں میں ہیں. اچھا جیسے وہ ان کو یہ پتہ لگے گا کہ ہر چیز بڑی صحیح طریقے سے اسموتھلی روٹین کے مطابق چل رہی ہے پہلے 3 گھنٹے کے اندر 11-12 بجے تک، تو آپ یہ دیکھیں گا ٹرن آؤٹ بڑھ سکتا ہے. لیکن اگر یہ صورتحال جو میڈیا رپورٹ کرے گا وہ اگر رپورٹ کرتا ہے کہ صورتحال درست نہیں ہے، مشکلات ہو رہی ہیں اور پولنگ سٹیشن پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گا ٹرن آؤٹ اور نیچے گر جائے گا. اچھا وجہ یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ کے لیے دوسرا فیکٹر جو ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ کے سپورٹرز ہوتے ہیں، لوائلسٹ ہوتے ہیں، وہ انکریج کرتے ہیں، لوگوں کو باہر نکالتے ہیں گھروں سے، خاص کر دیہاتوں میں جہاں چھوٹے چھوٹے لوکیلٹیز ہوتی ہیں وہاں سے لوگوں کو نکال کے پولنگ سٹیشن لے جانا. یہ بہت سے رضاکارانہ طور پہ نہیں آتے، جو کمیٹڈ آدمی ہے وہ تو آتا ہے. کل چھٹی کا دن ہوگا ڈاکٹر صاحب، کل چھٹی کا دن ہوگا. نہیں چھٹی تو ہوگی، چھٹی کو انجوائے چھٹی ہوتی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، لوگ پکنک منائیں گے، لوگوں کے اندر موٹیویشن بھی ہے. چھوٹی سی ایک بات، بڑے شہروں میں ہمیشہ لوگ 12 بجے کے بعد نکلتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں صبح سے لگے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نمبر کیا آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر تو 12 بجے تک 11 بجے تک معاملے ٹھیک چلتے رہے تو یہ 53-54 تک چلی جائے گی. اچھا اور اگر یہ ہوا کہ معاملات بگڑ رہے ہیں تو شاید 50 سے بھی نیچے گر جائے. اچھا صافی صاحب مجھے لگتا ہے کل معاملات نہیں بگڑیں گے، مجھے بڑی امید ہے. مجھے اور مجھے اندازہ بھی ایسا ہو رہا ہے جو مختلف جگہوں پہ گفتگو ہوئی ہے کہ کل پولنگ اسموتھلی ہوگی. اللہ کرے جو آپ کی توقع ہے. اور میں آپ کو اطلاع کی خبر جی بالکل ہماری خواہش تو یہی ہے. لیکن جو آپ ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہسٹوریکلی بلوچستان اور کے پی میں کبھی بھی 40% سے اوپر ٹرن آؤٹ نہیں آیا. اس دفعہ کیا جو ہم بات کر رہے ہیں یہ مجموعی طور پہ کر رہے ہیں. اس دفعہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں تو خوب رونق لگے گی، کیونکہ یہاں پہ 3 لیڈرز پارٹی کے سربراہان الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن کے پی اور بلوچستان کے حد تک مجھے ٹرن آؤٹ کراچی میں کوئی نہیں لڑ رہا سر.
शहबाज एक शरीफ बेचारी- आपको क्या छोटे लीडर कौन? नजर? शहबाज शरीफ कहाँ लड़ रहे हैं सर? विड्रॉ हो गए हुए हैं। विड्रॉ हो गए। वो वहाँ अच्छा, मुआहदा नहीं हो खालिद सका था। मकबूल साहब लड़ रहे सर हैं, वहाँ के शहर की जमात है, बाहर का कोई भी नहीं है। लेकिन लीडर तो है, किसी का तो लीडर है ना। चले मेला तो यहाँ लगा है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आपने हमें दे दिया, मेरा ख्याल था वो कराची से लड़ेंगे। मैं खुद सरप्राइज हूँ कि वो इतना कॉन्फिडेंट है कि इस दफ़ा कराची में नशिस्तें निकालेंगे और ख़ुद एक हल्के से नहीं खड़े हुए। देखिए वो तो खैर उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन कराची में फिर भी लोग निकलेंगे, ज़्यादा मुझे टर्न आउट की तवक्को है। बड़े शहर जितनी भी है, केपी में और बलूचिस्तान में मसला ये है कि टेररिज्म की वजह से और लोग मोटिवेट वहाँ पे नहीं हुए हैं। जिस तरह वहाँ पे बिलावल भुट्टो कराची के गली गली में गए हैं, लाहौर में ठीक ठाक कैंपेन चली है, केपी से तो बड़ी गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं सर। आप कह रहे हैं कि मोटिवेट ही नहीं है। नहीं देखिए वो तो एक अलग आप एक दूसरी तरफ, हम अगर टर्न आउट की मजमूई बात अगर हम करें तो शहरों में तो टर्न आउट जो डॉक्टर साहब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर 50% तक हम जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर दो सूबों में खौफ और हिरास की फिजा ख़त्म नहीं हुई तो फिर आप 50 से कम, मुझे तो अंदाज़ा ख़दशा तो ये है कि 40-45% तक अगर हम मजमूई सूरत पे फिर जाएं तो बड़ी बात होगी। डॉक्टर